الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 220 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ یاد ہوگا کہ انفاق اور جہاد کے حکم سے بعض سوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کے اس مقام کا مطالعہ کرنے سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سورہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے تو اس کے دوران ہی میں یہ سوالات سامنے آ گئے ہیں، چنانچہ سلسلہ کلام کو روک کر قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس میں اس سے پہلے بہت سے سوالات ہیں جن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اسی ضمن کا ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یعنی یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی صورتحال کی سنگینی کے آخری مقامات کو واضح کر کے سوالات کرنے والے یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اس سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے بات آگے بڑھتی ہے یہ بات بھی واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہ کمزور قسم کے مسلمانوں کے سوالات ہیں یا ان لوگوں کے ہیں جو ابھی پورے طریقے سے دین میں یکسو نہیں ہوئے۔ وہ بار بار یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت سمجھ میں آ جائے جس سے لوگوں کو بھی یہ احساس ہو اور پیغمبر بھی اس بات کو محسوس کریں کہ یہ بہت نازک معاملہ ہونے والا ہے۔ تو جس طرح پہلے حرم میں جا کر لڑنے کے بارے میں سوال کیا گیا یا اس طرح کے اور بعض سوالات کیے گئے، اسی نوعیت کا ایک سوال یہ انہوں نے کر دیا کہ جنگ ہو جائے گی، لوگ مارے جائیں گے، اس کا شدید اندیشہ ہے کہ بچے یتیم ہو جائیں گے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یعنی آپ ان کے جواب میں ان سے یہ کہہ دیں کہ جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے۔ اس طرح کے معاملات میں ظاہر ہے کہ کوئی متعین قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ یتیموں کے معاملات ایسے معاملات ہیں کہ معلوم نہیں کن کن پہلوؤں سے ان کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا بڑا حادثہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے اور اس میں اس نوعیت کے حادثات سامنے آ جاتے ہیں تو لوگوں کو بہت سے پہلوؤں پہ غور کرنا پڑتا ہے کہ اب وہ کس طرح سے اس معاملے کو سنبھالیں۔ ان میں بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ روپے سے خرید سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے معاملات صرف جسمانی نہیں ہوتے، مادی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ نفسیاتی بھی ہوتے ہیں۔ نفسیاتی معاملات میں ہزار پہلوؤں سے کسی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے۔ یتیموں کا معاملہ اس لحاظ سے بڑا نازک معاملہ تھا کہ قرآن مجید نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ توجہ دلائے گا کہ ان کے مال کی طرف کوئی شخص ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ ویسے تو قرآن کا عمومی حکم یہی ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی غلط طریقوں سے کسی کا مال کسی کو نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر وہ یتیم کا مال ہے تو اس جرم کی شناخت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سوال کئی اپنے اندر نزاکتیں رکھتا ہے اور اس میں در حقیقت وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اب ان یتیموں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیا صورت ہوگی۔ کسی کی جائیداد ہوگی، کسی کے پیچھے کچھ مال ہوگا، کسی کوئی ماں بیوہ ہوگی، یہ سب معاملات جتنے ہیں یہ کیسے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو پہلے تو ایک اصولی بات قرآن نے کہی، کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یعنی معاملے کو اگر تو تم صحیح نیت اور صحیح ارادے سے دیکھو گے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے ارادے اور تمہاری نیت کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تو اگر تو صحیح ارادے اور صحیح نیت سے معاملے کو دیکھو گے تو پھر تم خود بھی اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ ان کی بہبود کے لیے کیا بہتر ہے، کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کے کسی معاملے میں اللہ کی کسی ہدایت کی ضرورت ہے تو چند چیزیں ہم واضح کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ کچھ چیزیں یہاں واضح کی ہیں اور پھر آگے آپ جا کر دیکھیں گے کہ سورہ نساء میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ نساء میں تو ابتدا ہی میں اس کو موضوع بنا کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کے بارے میں خاص طور پر کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس میں سب سے بڑھ کر انسان کو جو مسئلہ پیش آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر ایک شیطان موجود ہے، وہ مال کی حرص ہے۔ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ یتیم ہو گیا ہے، اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کی جائیداد، اس کا مال وہ ہتھیا لینے کے لیے اعزاء اقربا بھی اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کرے گا۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ معاملات میں لوگوں سے بے انصافی ہو جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے اچھے بندے بھی موجود ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑی خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں،
بلکہ ایک ایک پائی کا حساب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ احسان کر دیں، لیکن دوسرے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو پہلا جواب تو یہی اصولی دیا کہ کل اصلاح لہم خیر، یعنی اگر ان کی بہبود کے لیے تم کوئی اقدام کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ فرمایا بَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، لیکن اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی، یعنی ظاہر ہے کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہی چیز ہے جو سورہ نساء میں بھی زیر بحث آئی ہے، جب جنگ احد کے بعد بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئی عورتیں، تو تب بھی قرآن مجید نے یہی تجویز کیا کہ اس وقت کی معاشرت میں اس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار نہیں کی جا سکتی تھی۔ ریاست اس جگہ نہیں پہنچی تھی جس جگہ اب پہنچ گئی ہے، ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں ایک قبائلی طرز کی حکومت وجود میں آ گئی تھی، تو اس میں معاملے کا اس سے بہتر کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ وہ ان کی ماؤں سے شادیاں کر لیں تاکہ یہ گھر میں آ جائیں۔ یہاں یہ سوال تھا کہ اگر یہ یتیم ہو گئے ہیں تو دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان کی ماؤں سے، جیسے کہ عربوں کا رواج تھا، شادی کر لی جاتی اور ان کے مالی معاملات، کاروبار، جائیداد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جاتا، اور اس کے بعد دیانتداری کے ساتھ ان کے حقوق کی نگہداشت کی جاتی۔ اس میں ظاہر ہے کہ آدمی کو کچھ مشقت کم اٹھانی پڑتی، یعنی معاملہ ایک جگہ ہو گیا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ نہیں، کسی حال میں بھی تم یہ نہیں کر سکتے، تمہیں ان کو الگ رکھ کر ہی ان کے معاملات کی نگرانی کرنی ہے، تو یہ ایک مشقت کی بات ہو جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دونوں راستے کھلے رہنے دیے۔ فرمایا کہ اگر تو تم اب بہبود ان کی کو پیش نظر رکھ کر کوئی اقدام اپنے طور پر کرتے ہو، الگ سے ان کے معاملات کو دیکھتے ہو، اس میں تو کیا شک ہے، یہ بڑی خیر خوبی کی بات ہے۔ لیکن اگر تم یہ اقدام بھی کرتے ہو کہ ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لے، تو ظاہر اعزاء اقربا تھے، رشتہ دار تھے، کسی کا کوئی بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، یہی صورتحال تھی۔ تو اگر تم یہ کام کر لیتے ہو تو فرمایا فإخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اصل میں یہاں بھی مقصود کیا ہے کہ جس چیز کو پیش نظر رہنا چاہیے وہ یتیموں کی بہبود ہے، اس کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھو۔ یہ مقصد اگر ان کے معاملات کو الگ رکھ کے حاصل ہوتا ہے تو یہی کرنا چاہیے، اور اگر اس اپنے ساتھ شامل کر کے زیادہ بہتر طریقے کے اوپر انہیں ان کی بہبود کی، ان کی خبرگیری کی جا سکتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز میں ان کی بہتری ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ چھوٹے بچوں کے معاملے میں یہی اصول پھر حضانت میں بھی زیر بحث آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے یا اور اس طرح کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو عدالتوں کے سامنے بھی اسی اصول کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ وہ اس میں بچے کی بہتری اور بہبود کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کے لیے کیا بہتر صورت ہو سکتی ہے۔ عام حالات میں چنانچہ عدالتیں بھی یہی کرتی ہیں کہ بچے کو ماں کے سپرد کر دیتی ہیں، اس لیے کہ جیسی نگہداشت محبت کے ساتھ وہ کر سکتی ہے اس کی توقع کسی اور سے نہیں ہو سکتی، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر بچے کی بہبود کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہو تو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی یہی بات کہی کہ اگر تو ان کی بہبود کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات الگ رکھے جائیں تو یہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ تمہاری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ اگر تم اپنے کسی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہو تو یہ چیز سارے معاملے کو خراب کر دے گی، لیکن اگر پیش نظر ان کی بہبود ہے تو پھر علم و عقل کے ساتھ یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ ان کی بہبود کس چیز میں ہے، ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ البتہ اللہ یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر تم عرب کے رواج کے مطابق شادی کر کے ان کی ماؤں سے ان کی بہتر نگہداشت کر سکتے ہو اور ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے کاروباری معاملات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے بہتر طریقے سے ان کی نگہداشت کر سکتے ہو تو یہ بھی کر لو۔ لیکن اتنی بات یاد رکھو، جیسے سورہ نساء میں بھی کہا ہے کہ ان کے مال کی کوئی ایک پائی بھی تمہارے طرف نہیں آنی چاہیے۔ کچھ اپنی طرف سے دے دو تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ اگر ان کا مال کھاؤ گے تو پیٹ میں انگارے بھرو گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا اللہ اگر چاہتا تو تمہیں اس طرح کی اجازت نہ دیتا اور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور بڑی حکمت والا بھی ہے۔ یعنی اس کو حق تھا کہ وہ یہ قانون نافذ کر دیتا اور تم کو الگ ہی رکھ کے ان کے معاملات کو دیکھنا پڑتا، لیکن اس نے انسانی ضروریات کے تحت تمہیں اس کی اجازت دے دی ہے، تاہم یہ اجازت ہی ہے، اور اس سے اگر تم کو فائدہ اٹھانا ہے تو ہر حال میں نیک نیتی کے ساتھ اٹھانا ہے، بدنیتی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ یتیموں کی بہبود کے مقصد سے ان کی مشرکہ ماں سے شادی کرنا پڑ جاتی ہے، تو اب یہ ایک معاشرتی معاملہ سامنے آ گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی کسی مشرک عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان اس سماجی تعلق کا خاتمہ کر دیا۔
غیر مسلموں کے ساتھ سماجی تعلقات کا معاملہ ایک اہم معاملہ ہے۔ اس کے کچھ معاشرتی پہلو ہیں، کچھ سیاسی پہلو ہیں، کچھ اس کے معاشی پہلو ہیں، اور اسی طریقے سے اب بین الاقوامی لحاظ سے بھی بہت سے مسائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اس وقت قرآن مجید نے جو مشرک عورتیں تھیں، مشرک مرد تھے، ان کے مابین مناقت کو حرام قرار دے دیا اور یہ مسلمانوں کو روک دیا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہاں چونکہ یتیموں کی بہبود کا معاملہ زیر بحث تھا تو فرمایا کہ ان کی بہبود کے مقصد سے بھی کسی مشرک عورت سے تمہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، حتیٰ یؤمننا۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو ایک مسلمان لونڈی ولامۃ مومنہ خیر من مشرکہ، وہ کسی شریف زادی سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، ولا تنکحوا المشرکین حتیٰ یؤمنوا، اور اپنی عورتوں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، یعنی دونوں جانب معاملات نہیں ہونے چاہیے، اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو حتیٰ یؤمنوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، ولعبد مومن خیر من مشرک، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے۔ یہ جو مسلمان لونڈی اور مسلمان غلام کہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے معاشرتی تصورات کو سامنے رکھ کے کہا ہے۔ اس زمانے میں کسی کے لیے کسی لونڈی سے کسی غلام سے نکاح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں تھی، اور معاشرتی حیثیت کے معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ جو ایک قانون کے ذریعے سے بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ذہنوں کا بدلنا، طباع کا بدلنا، ماحول کا بدلنا، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ آپ اس وقت بھی کسی مجلس میں جا کر بیٹھ جائیں، ہر آدمی آپ کو یہ بتائے گا کہ جہیز ایک بڑی لعنت ہے، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں کہے گا، لیکن اس کو روک دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بڑے معاشرتی معاملات وابستہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس طرح کے معاملات کیونکہ اپنے اندر اس طرح کی نفسیاتی پیچیدگیاں رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس بہتری کی طرف توجہ دلانے کا ایک عمل ہے جو قرآن نے کیا، اور اس کے بعد غلاموں کا درجہ بھی بلند ہوا، لونڈیوں کا درجہ بھی بلند ہوا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جس کے بعد قرآن مجید نے اس لعنت کے خاتمے کے لیے احکام دینے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے ذہنوں کو تیار کرنا ناگزیر تھا، تو یہاں بھی گویا مثال میں اس بات کو رکھا ہے کہ اب تمہیں ایمان کے لحاظ سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تقوی کے لحاظ سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان کے خاندان کے لحاظ سے اور ان کی نسل کے لحاظ سے اور ان کے معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس جانب توجہ دلائی، اور خاص طور پر یہ بات بتائی کہ ایک مسلمان کے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جو مشرکین اور مشرکات زیر بحث ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ مشرکین عرب ہیں، یعنی مشرکین عرب کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ شرک کے مقر تھے، شرک کا اقرار کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے شرک کو بطور دین کے اپنا لیا ہوا ہے، اختیار کر لیا ہوا ہے۔ دوسری کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ شرک کو بحیثیت دین اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن اب بھی اگر کوئی ایسی قوم ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی یہی ہوگا، اس کے ساتھ مسلمانوں کے مناقض کے معاملات نہیں ہو سکتے۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یہ ایک گھر میں جمع نہیں ہونے چاہیے، یعنی یہ اگر جمع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کی معاشرت اس سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ شادی اور بیاہ کا معاملہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اس سے اولاد ہونی ہے، گھر بننا ہے، ایک پوری معاشرت وجود میں آنی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی نسل ہے اس کے بارے میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسی صورتحال سے دوچار کر دے کہ جس میں ایک جانب اس کے کلیسا اور ایک جانب کعبہ اور دونوں کی کشمکش کے اندر بچے پروان چڑھے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ مشرکہ عورت اور مشرکہ مرد ان کے مابین تو مناقض ہوتی ہے، لیکن ایک مسلمان مرد اور مشرکہ عورت کے مابین مناقض نہیں ہو سکتی۔ اس میں خاص طور پر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگرچہ معاشرے کے اندر اب ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی ہے مدینے کی، جس میں ہو سکتا ہے کہ رشتوں ناتوں کے لیے بھی بہت کم مواقع رہ گئے ہوں، تو اس میں یہ کہا کہ لونڈیاں اور غلام موجود ہیں، اور جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کے اسلام کے بعد یہ تمہاری زیادہ توجہ کا مرکز بننا چاہیے۔ یہ بھی انہی ترغیبات میں سے ہے جو غلامی کے بتدریج خاتمے کے لیے اسلام نے دی، تاکہ لوگ ان کے اسٹیٹس کو بلند کریں، ان کو اپنے گھروں میں لائیں، ان کے ساتھ نکاح کریں، اور اس طریقے سے گویا ان کا مرتبہ بلند ہو اور ان کو بھی انسان کی سطح پر لوگ دیکھنا شروع کریں، تو ان کے ایمان کی جانب توجہ دلائی خاص طور پر۔ شرک کے اوپر تبصرہ کیا کہ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، کہ یہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہو سکتی؟ شرک کا صلہ جہنم ہے اور اللہ پر ایمان کا صلہ جنت ہے۔ اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور مشرکین جہنم کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو ایک جگہ معاشرت میں جمع کر دیا جائے؟ اب چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے، ایک خاص معاشرے میں یہ جواب دیا گیا ہے، اس کے اندر بہت سے پیچیدہ پہلو تھے تو ان کو واضح کیا گیا ہے، تو آخر میں فرمایا وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں جہاں بھی شرک پایا جائے گا
مسلمان کو ہر حال میں اس کے بارے میں متنبع رہنا چاہیے معاشرتی تعلقات اس نوعیت کے نکاح طلاق کے قائم کرنے کے لیے۔ اہل کتاب میں بھی یہ شرک پایا جاتا ہے، لیکن اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں اصلاً توحید پر ایمان ہے، یعنی وہاں یہ ہے کہ اگرچہ شرک تو وہ کرتے ہیں لیکن اصلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ توحید ہے، وہ تعویل کی غلطی میں مبتلا ہیں، شرک کا اقرار نہیں کرتے اس طریقے سے۔ چنانچہ اس میں اتنی رعایت پھر اللہ تعالیٰ نے کی، آگے سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں آئیں۔ اس وقت کیونکہ مسلمانوں کی تہذیب کا غلبہ ہو گیا تھا اور توحید کا بھی غلبہ ہو گیا تھا، تو ان کے زیر اثر آہستہ آہستہ وہ بھی گویا توحیدی کی طرف آ جائیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص صورتحال میں دی گئی اجازت ہے، عام حالات میں اس کے بارے میں بھی آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر اقدام کرنا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اب ظاہر ہے کہ نکاح کا ذکر ہوا تو ایک اور سوال سامنے آ گیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ یہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے، ایام کے زمانے میں ان کے ساتھ تعلقات کی کیا نوعیت ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک کے بعد دوسری بات گویا پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک بات کہی گئی ہے پھر اس کے بعد دوسرا ایک سوال سامنے آ گیا ہے۔ تو ایک سوال یہ سامنے آ گیا، اس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دو کہ یہ ایک طرح کی نجاست ہے، یعنی یہ بالکل اسی طرح کی نجاست ہے جس طرح کی نجاست مردوں کو بھی لاحق ہو جاتی ہے جنابت کی صورت میں، تو یہ اسی طرح کی ایک نجاست ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَيْثُ يَطْهُرْنَ لہٰذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی حیض کے اس زمانے میں ایام کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے۔ دین کا مقصد ہی چونکہ تزکیہ ہے، اس وجہ سے حیض نفاس کے زمانے میں عورتوں سے جنسی تعلق کو تمام الہامی مذاہب نے ممنوع ٹھہرایا ہے۔ دین ابراہیمی کے زیر اثر عرب جاہلیت بھی اس کو ناجائز ہی سمجھتے تھے، ان کی شاعری میں اس کا ذکر کئی پہلوؤں سے ہوا ہے، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن عورت ان ایام سے گزر رہی ہو تو اس میں علیحدگی کے حدود کیا ہیں، یعنی کیا بالکل ہی علیحدگی ہو جائے گی، کیا برتن الگ کر دیے جائیں گے؟ تو قرآن مجید نے جواب دیا کہ چونکہ اس میں بہت کچھ افراط و تفریط پائی جاتی ہے، اس لیے لوگ ان حدود کے بارے میں متنبہ ہو جائیں کہ صرف وہ خاص تعلق ہی ممنوع ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ یعنی اس میں زن و شوق کے خاص تعلق سے آگے عورت کو اچھوت بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے، جیسا کہ یہودیوں کے ہاں یا ہندوؤں کے ہاں بعض دوسری قوموں میں اس نوعیت کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی یہ بات واضح فرمائی کہ ان ایام میں صرف اس خاص تعلق ہی سے پرہیز کرنا چاہیے، باقی تمام تعلقات بغیر کسی تردد کے قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت جب ان ایام سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اس سے قربت کب جائز ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے دو لفظ اختیار کیے، ایک طہر کا لفظ استعمال کیا اور ایک تطہر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان سے جو حکم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت ایام سے پاک ہو جاتی ہے تو قانونی لحاظ سے تو اس سے ہر طرح کی قربت جائز ہو جاتی ہے، لیکن دین تزکیہ چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ جب وہ نہا دھو کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لے اس کے بعد اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ کیے جائیں۔ تو یہ خاص طور پر بتا دیا کہ کون سی حد قانون کی ہے اور کون سی حد پاکیزگی کو زیادہ حاصل کرنے کی، یعنی ایک نوعیت کی قانونی حدود ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بہتری کے مواقع ہیں۔ یہ معاملہ دین میں ہر جگہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رعایت کی ہے اس معاملے میں کہ ایک تو حد وہ ہوتی ہے کہ جو کم سے کم جگہ ہے جہاں پر انسان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آگے کے مواقع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں عبادات میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا، منیحات میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیحات میں اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ دیکھیے ایک طرف کچھ حرام چیزیں ہیں، ایک طرف کچھ حلال چیزیں ہیں، الحلال بین والحرام بین، دونوں واضح ہیں، لیکن پھر ان کے درمیان میں کچھ بینہما امور مشتبہات، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں اشتباہ واقع ہو جاتا ہے، تو آدمی کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو قانونی حد کے حد تک وہ مواخذے سے بچ جاتا ہے۔ یہی معاملہ نماز کا ہے، فرض نماز 2 رکعت فجر کی ہے، 4 رکعت ظہر کی ہے، اسی طریقے سے باقی نمازوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یہ وہ کم سے کم پابندی ہے جو ہم پر عائد کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد آدمی اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل یہی معاملہ روزے کا ہے، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آدمی نفل روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو بھی کوئی اس طرح کا نیکی کا کام کرتا ہے اپنی طرف سے شوق سے
اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ انفاق میں ہے، زکوٰۃ کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، یہ کم سے کم مطالبہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اصلاً تو یہ ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو غریبوں ہی کا حق سمجھے اور زیادہ سے زیادہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو یہاں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ جب عورت پاک ہو گئی ہے تو اس کے بعد قربت جائز ہو گئی ہے، لیکن بہتری یہ ہے کہ وہ نہا دھو کر پاکیزہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے قریب جاؤ۔ پھر دوسری بات یہ کہی ہے کہ قریب جاتے وقت ایک دوسری چیز کا بھی خیال رکھو، اور وہ یہ کہ اسی راستے سے جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں اصل دین وہ ہے، یعنی دین کی بنیاد اس سے اٹھتی ہے۔ دین کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ قرآن آیا یا انبیاء آئے یا پہلی کتابیں نازل ہوئیں تو تب آدمی کو پتہ چلا کہ یہ دین کے حکام ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے قربت کا جو فطری راستہ ہے اس کو اس سے بیان کیا کہ جہاں سے اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے، درحال ہے کہ وہ حکم کہیں بیان نہیں ہوا، وہ انسان کی فطرت ہی کے اندر ودیت ہے، تو اسی کی جانب اشارہ کیا۔ تمام باقی معاملات میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پہلی وحی اور پہلا الہام ہے اور پہلا علم ہے وہ انسان کو اس کی فطرت کے اندر دیا گیا ہے، اور وہ دے کر انسان کو بھیجا گیا ہے۔ اسی علم کو عقل نمایاں کرتی ہے اور اس کے سامنے لاتی ہے۔ شریعت تو صرف ان معاملات میں مداخلت کرتی ہے جہاں انسانی عقل کے لیے خود فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی معاملات کو انسان کی فطرتی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی رہنمائی میں یہ سب معاملات انجام دیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں آپ یہ دیکھیے کہ جن چیزوں کو لوگ فطری طور پر اپنے لیے ممنوع سمجھتے ہیں، طیب نہیں سمجھتے کھانے کے لیے، ان کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا۔ شیر، چیتے، گدھ، اس طرح کے اور جانور اور پرندے، ان کو موضوع نہیں بنایا کیونکہ انسان بالعموم ان سے بچتا ہے۔ جہاں اشتباہ کا امکان تھا، شبہ ہو سکتا تھا، عقل انسانی خود فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس کو موضوع بنا کے چند چیزوں کی وضاحت کر دی۔ تو ساری شریعت کا معاملہ یہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے وہ کیوں دی ہے، یعنی اس لیے نہیں دی ہے کہ انسان اندھا تھا، اس کو ایک قانون دیا جاتا اور اس کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑائی جاتی تبھی وہ چل سکتا تھا۔ اس لیے بھی نہیں دی گئی کہ انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے یہی ایک راستہ باقی تھا کہ جس سے انسان اپنے لیے کوئی اچھا نظام بنا سکتا تھا یا دنیا میں خیر و صلاح کا بندوبست کر سکتا تھا۔ اس سب کاموں کے لیے اللہ نے انسان کو فطرت میں بھی ہدایت دی ہے اور انسان کو عقل بھی دی ہے، اور ان کا وہ بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہیں کہیں غلطی کھاتا ہے، بس شریعت وہیں آتی ہے اور وہاں آ کے انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کی رہنمائی کر دیتی ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کے اس مقام سے سمجھ لیں جہاں میراث کے بارے میں اللہ نے حصے بیان کیے ہیں۔ دیکھیے بات شروع کہاں سے کی ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم میں سے کوئی اس بات سے واقف نہیں ہے کہ جانا تو رشتہ داروں کے پاس ہے، ان رشتہ داروں کے تعلق کی نسبت کیا ہے، یعنی ماں زیادہ قریب ہے یا باپ، اولاد زیادہ قریب ہے یا بہن بھائی، کون زیادہ قریب ہے؟ اس کا فیصلہ چونکہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کس کی منفعت انسان کو زیادہ پہنچتی ہے، اس لیے اللہ نے اس معاملے میں خود قانون بنا کے تم کو دے دیا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی اختیار فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ نے جس راستے کو تمہارے لیے جائز کیا ہے، جس کی ہدایت تمہاری فطرت میں دی ہے، عورتوں کے قریب اسی راستے سے جاؤ، اس کے علاوہ کسی راستے سے جاؤ گے تو یہ بالکل غلاظت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مزید وضاحت فرما دی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے جو فطرت کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فاتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، جہاں سے اس نے ہدایت فرمائی ہے، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ اب توبہ ظاہر ہے کہ یہ دل کی طہارت ہے، اور اسی طریقے سے ہم جسم کو پاکیزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ دین کا اصلی مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنے خور و نوش کو بہتر کرے، اپنے جسم کو پاکیزہ رکھے۔ یہی چیز اصل میں پورا کا پورا دین ہے، پاکیزگی کی دعوت ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ صرف پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اور پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لوڈی کسی مشرک شریف جادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور اپنی عورتیں بھی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں،
اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں، اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر